ہے سورہ نحل. کیا نام ہے اس میں دوسرا؟ سورہ نحل. سورہ نحل، سورۃ النحل. نحل کہتے ہیں قربانی کو، کیونکہ اس کے اندر قربانی کا تذکرہ آتا ہے. فصلی لربک وانحر، اسی لیے سورہ نحل بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو اس کا جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے شان نزول کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا. انا اعطیناک الکوثر. انا اصل میں تھا انا، ٹھیک ہے. یہ نا تھی، اس کا معنی ہوتا ہے ہمارے یہاں، اور انا کا معنی ہوتا ہے بے شک. ٹھیک ہے. تو چونکہ یہ دو نون جمع ہو گئے تو ایک دوسرے کے اندر یہ مل گئے، ضم ہو گئے، ان کا آپس میں ادغام ہو گیا، اس لیے اس کو پڑھا جاتا ہے انا اعطیناک الکوثر. انا بے شک ہم نے اعطیناک عطا کیا ہے آپ کو. الکوثر، کوثر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کوئی گیس کرے. کوثر کا معنی یہ کثرت سے ہے، اصل میں کس چیز سے ہے؟ کثرت سے. کثرت سے کوثر بنتا ہے. یہ فعال کا معنی ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر بے حد مبالغہ کیا گیا ہے، مطلب کہ بے انتہا خیر اللہ نے آپ کو عطا کی. بے انتہا بہت زیادہ اللہ نے آپ کو خیر عطا کی ہے. تو اس کا لغوی معنی یہی ہے، اور یہی مراد دینا چاہیے کہ اللہ نے، بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو عطا کی ہے خیر کثیر، بے انتہا خیر، بے حد خیر، بہت زیادہ بھلائی، بہت زیادہ اچھائی. تو اس کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کے اندر حوض کوثر بھی آ جاتا ہے، نہر کوثر بھی آ جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آ جاتی ہے، آپ کو عطا کی جانے والے ساری انعامات آ جاتے ہیں. آپ نے سنا ہے ضحیٰ کے اندر آپ دیکھیں تو اللہ وہاں پہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ عنقریب آپ کو آپ کا رب وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. اللہ اپنے انعامات گنواتے ہیں کہ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ. یا اللہ کے رسول، آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو بنا دی. آپ راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، اللہ نے آپ کو راستہ دکھایا. ٹھیک ہے. اور آپ کو اللہ نے فقیر پایا، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عنقریب اللہ آپ کو ایسی چیزیں عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. تو اسی چیز کے بارے میں اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بے انتہا خیر عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی اسلام سے پہلے کی زندگی دیکھ لیں کہ کس طرح اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. ہر طرح کے لغو کام سے اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، ہر طرح کے شرک سے آپ کو محفوظ رکھا، بہترین خاندان دیا، اور ایک معزز اور معروف قبیلے کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کیا، اور انبیاء کی نسل سے اللہ رب العالمین نے آپ کی لڑی نکالی. آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو یہ خیر کثیر ہے نبوت سے پہلے. پھر اس کے بعد نبوت آپ کو عطا کی گئی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں انعامات ہی انعامات. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جان نثار امت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ تیار رہتی ہے. تو اس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے. اور کوثر سے مراد نہر کوثر بھی ہے. نہر کوثر بھی ہے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جنت کے اندر ایک نہر عطا کی ہے جس کا نام کوثر ہے. جس کا نام کیا ہے؟ کوثر ہے. اسی طرح کوثر، حوض کوثر بھی ہے. حوض کوثر بھی، اس کے اندر جو پانی آتا ہے وہ نہر کوثر سے ہی آتا ہے. یہ نہر کوثر جو ہے یہ جنت کے اندر ہے. جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو جو وہاں پہ نہریں بہتی ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تجری من
تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان میں سے ایک نہر نہر کوثر ہوگی، ٹھیک ہے، جو خصوصی طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ تو اسی نہر کا پانی محشر کے میدان میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض عطا کیا جائے گا، اس کے اندر اسی نہر سے پانی آتا ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے یشرب فیہ میزابان من الجنہ، کہ جنت کے دو پرنالے ہیں، دو پرنالوں میں سے نہر کوثر کا جو پانی ہے وہ حوض کوثر کے اندر رستا رہتا ہے، آتا رہتا ہے۔ تو اسی پھر حوض کوثر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ اس کے بارے میں آیا کہ لم یظما، جس نے ایک مرتبہ وہاں سے پی لیا اس کو دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگی۔ تو یہ نہر کوثر ہی ہے، یہ کوثر کا ہی پانی ہے جو جنت کے اندر ہے، وہ آپ کو محشر کے میدان میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کو پینا نصیب ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو عطا کی ہے بے انتہا خیر، خیر کثیر، جس کے اندر یہ ساری نعمتیں آ جاتی ہیں۔ جن مفسرین نے کوثر کا معنی نہر کوثر کیا ہے یا حوض کوثر کیا ہے، وہ بھی سارے اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ با کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بس۔ صلی، صلاۃ سے امر ہے، مطلب اللہ یصلی سے امر ہے نماز، نماز پڑھ، صلاۃ سے صلی نماز پڑھ، لربک نام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کے لیے، لربک رب کا معنی رب، اور کاف کا معنی اپنے رب کے لیے، ٹھیک ہے، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کر، اور صحیح۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ یہ حکم نہیں دیا کہ آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بلکہ یہاں پہ اہتمام اس بات کا کیا گیا ہے کہ نماز اپنے رب کے لیے پڑھیں اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے کریں۔ ہم جو ہے یہ تو بیان کر دیتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، قربانی کرنے کا حکم ہے، لیکن اس سے جو اہم پیغام اس آیت کے اندر ہے وہ ہم بیان نہیں کرتے۔ اللہ نے جس کے بارے میں تاکیداً بیان کیا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کریں، کیونکہ نماز بھی عبادت ہے اور قربانی بھی عبادت ہے، اور ہر عبادت کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ عبادت کسی اور کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جیسی بھی عبادت ہو، وہ قربانی کی شکل میں ہو، نماز کی شکل میں ہو، اس کا حقدار کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اور یہ اللہ کا اپنے بندوں پر حق ہے۔ وحق العباد علی اللہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا اپنے بندوں پر حق یہ ہے، ایک ہی حق ہے اللہ کا کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آپ دیکھتے تھے کہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین کے اندر یہ عادت تھی کہ وہ ایک ہی جانور قربان کرتے، اس میں سے کچھ حصے اللہ کے لیے خاص کرتے تھے اور کچھ حصے کے لیے خاص کرتے تھے، اپنے معبودوں کے لیے خاص کرتے تھے۔ تو اسی کی نتیجہ کہ نماز پڑھنی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، قربانی بھی کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہو یا عام ہفتے کی صورت میں ہو، اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ جو لوگ درباروں پہ جا کے، بازاروں پہ جا کے، اور بیلے کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ قربانی
مزار والے کے لیے قربانی نہیں کرتے بلکہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو یہ ان کی بات درست نہیں ہے، ایسا کرنا بھی منع ہے۔ مزاروں پہ جا کے، اس طرح کی عرس گاہوں پہ جا کے اللہ کے نام کے لیے بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں نے نظر مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں موانہ مقام پہ جا کے اونٹ نہر کروں گا، اونٹ قربان کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کچھ سوال پوچھتے ہیں، وہ سوال بڑے توجہ طلب ہیں۔ پہلا سوال آپ نے کیا کہ بتاؤ کہ وہاں پہ جاہلیت میں جانور تو قربان نہیں کیے جاتے تھے، وہاں پہ جاہلیت کے زمانے میں جانور تو قربان نہیں کیے جاتے تھے، تو یا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال دلالت کرتا ہے کہ جہاں پہ غیر اللہ کے لیے قربانی کی جاتی ہو، عموماً وہاں پہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہوں، وہاں پہ جا کے اللہ کے نام پر جانور قربان کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر شرک کا شبہ ہے، شرک کا احتمال موجود ہے، اور یہ عملاً جو ہے یہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھیں تو اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں تو اپنے رب کے لیے۔ پھر کہا ان شانئک هو الابتر۔ تو یہاں پہ پہلی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بے انتہا خیر عطا فرمائی ہے، تو پھر کہا کہ آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو ان دونوں میں ربط کیا ہے؟ وہ ربط یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ انعامات آپ پہ کرنے والا ایک اللہ ہے، تو نماز بھی اسی کے لیے پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ مجھے ہر چیز عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، آپ کی حفاظت کرنے والا، آپ کو روزی روٹی دینے والا، آپ کو زمین پہ چلانے والا اور آپ کو ہر طرح کی فراوانیاں میسر کرنے والا اللہ ہے، تو پھر اسی کے سامنے شکر گزار ہونا چاہیے۔ بندے کی زبان، بندے کے اعضاء، بندے کا سارا جسم اسی کے سامنے مطیع و فرما بردار ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک لازمی تقاضا ہے کہ جب اللہ کے انعامات آپ پر اس قدر ہے تو پھر آپ اللہ سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ آپ پھر اللہ کی شکر گزاری سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ اسی کے لیے جوتے رہیں، اسی کے لیے کام کرتے رہیں، اسی کی عبادت کرتے رہیں، اس کا حکم مانتے رہیں۔ یہی تو شکر گزاری ہے، اصل کے اندر یہی شکر گزاری ہے کہ بندہ جب یہ سوچ لے کہ میرے اوپر انعامات اللہ نے کیے ہیں، یہ سب کچھ مجھے عطا کرنے والا ایک اللہ ہے، تو پھر میں اس کے سامنے ہمیشہ مطیع و فرما بردار بن کے رہوں۔ ٹھیک ہے، اسلم، اللہ کے سامنے مطیع و فرما بردار بن جائے، تو یہ زندگی آپ کی اسی طرح ہونی چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان شانئک هو الابتر، ان بے شک شانئک، شانیہ کسی کو کہتے ہیں؟ شانی، شانی کہتے ہیں دشمن کو، کس کو کہتے ہیں؟ دشمن کو۔ اس طرح کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ آپ کو کسی قوم کی دشمنی اس بات پر ہرگز آمادہ نہ کرے کہ آپ کسی پر ظلم کریں، کسی کے بارے میں ظلم کریں۔ تو شانیہ کا، شانی جو اس کے اندر ہے اس کا معنی ہوتا ہے دشمن، اور کا آپ کا، آپ کا دشمن، وہی الابتر دم کٹا ہے۔ ہاں جی، دم کٹا، لا ولد، ٹھیک ہے، جس کا کوئی ذکر باقی نہ رہے، جس کی کوئی نسل نہ رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ مشرکوں کو جواب دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بیٹے عطا کیے۔ آپ کے بیٹوں کے نام کون کون بتائے گا؟ آپ بتائیں، ایک نام بتا دیں آپ۔ عبداللہ صحیح ہو گیا، قاسم، ابراہیم، دین، طیب، طاہر، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ یکے بعد دیگرے کوئی 2 سال کا ہو، زیادہ سے زیادہ 2 سال تک پہنچے ہیں، اس سے زیادہ کسی کی عمر نہیں ہوئی۔ اتنے عرصے کے اندر وہ اللہ رب العالمین کو پیارے ہو گئے جیسے اللہ کی مرضی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نرینہ اولاد، مذکر اولاد ایسے اللہ کو پیاری ہوتی گئی، تو آپ کے دشمن کہنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں اور آپ کا یہ ذکر جو ہے آپ کی زندگی تک ہی محدود رہے گا، آپ جیسے ہی اللہ کو پیارے ہوں گے
آپ کی سلسلہ سارا ختم ہو جائے گا، آپ کا نام لے لیوانا کوئی باقی نہیں رہے گا، دم کٹے لا ولد، آپ کی نسل نہیں پھیلے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو جواب دیا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے دشمن ہی دم کٹے ہیں، آپ کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا، آپ کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا، آپ کے دشمنوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کے دشمنوں کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، ان کا تاریخ کے صفحات میں اگر نام بھی ہوگا تو وہ بڑے قریب الفاظ کے اندر ہوگا، کوئی بھی اس کی طرف اپنی نسبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ سے ہمارا وعدہ ہے کہ آپ کے ذکر کو ہم بلند کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ پر جان نثار کرنے کے لیے ہر وقت ہمہ وقت لوگ تیار رہیں گے، آپ کے پیروکار ہمیشہ پائے جاتے رہیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور یہ اس کا آپ دیکھتے ہیں کہ حرف بحرف یہ سچ ہے، یہ حرف بحرف یہ سچ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرنے والے، آپ سے بغض رکھنے والے، آپ سے عداوت کرنے والے، آج ان کا نام لینا کوئی اچھے الفاظ میں پسند نہیں کرتا، کوئی بھی ان کی طرف نسبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی انہیں اپنا نہیں مانتا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے کے لیے ایک امت تیار ہے، آپ کی باتوں کو ماننے والی ایک امت آج آپ کے سامنے ہے، جو آپ کی طرف نسبت کو اپنا فخر سمجھتی ہے اور اسے بطور فخر کو بیان کرتی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوں، آپ کو پیروکار ہوں۔ تو فرمایا کہ ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن ہی حقیقت میں دم کٹا ہے، لا ولد ہے، مقطوع ذکر، جس کا ذکر ہی باقی نہ رہے، یا ذکر باقی رہے تو برے الفاظ کے اندر باقی رہے۔ تو یہ صورت جو ہے، اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا تذکرہ کیا ہے، اور سب سے پہلے اس بات کو جتلایا کہ اللہ نے آپ پر بہت زیادہ انعامات کیے ہیں، تو آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، اور اس چیز کی ٹینشن نہ لیں کہ آپ کی دشمنی کرنے والے آپ کیا کچھ بال بیکا کر دیں گے، آپ کو کچھ نقصان پہنچا دیں گے۔ آپ کی دشمنی کرنے والے وہ اس جہاں کے ہوں یا اس جہاں کے ہوں، کسی بھی زمانے کے ہوں، وہ آپ کو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ آپ کی حفاظت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کو کر گزریں، جیسے اللہ نے کہا ہے کہ تبلیغ کرنی ہے ویسے کر دیں، اور ٹینشن نہ لیں، واعرض عن المشرکین، ان سے کنی کترائیں، ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں، ان کو گھاس نہ ڈالیں، انا کفیناک المستہزئین، آپ کیا جو مذاق اڑاتے ہیں، آپ سے دشمنیاں رکھتے ہیں، آپ کے خلاف جو بغض دلوں کے اندر پالتے ہیں، انہیں انجام سے دوچار کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری نبھائی ہے، اور یہ ہمیشہ اللہ نبھاتے رہیں گے۔ تو آپ مسلمانوں، تمہارا کرنے والا کام کیا ہے کہ آپ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرو، آپ سے سچی محبت کرو، اور جو محبت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرو۔ اتباعہ فیما امر، جو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اس کی اتباع کرو، اور جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کی عبادت ویسے کرو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کے یہ تقاضے ہیں، یہ نہیں کہ جی آپ کا نام آئے تو ویسے انگوٹھے چوم لیے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور نیا کرتب ایجاد کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ محبت وہ بھی اصولوں کی پابند ہوتی ہے، اس کا بھی دائرہ کار ہوتا ہے، اس کے بھی اللہ رب العالمین نے حدود متعین کی ہیں۔ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی جب بات آ جائے تو اس سے آگے نہیں بڑھنا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو فوراً مان جاؤ، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول یہ کہا کرتے تھے، پھر ادھر ادھر کی پھینکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ادھر ادھر تعویلیں تراشنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات کو رد کرنے والی چیز ہے، یہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے والا معاملہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح یہ آپ کی زندگی کے اندر منع تھا، یہ قیامت تک منع ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی بات کے سامنے کسی کی بات کو لا کھڑا کریں، آپ کے سامنے کسی کو آپ کا مد مقابل بنائیں، ایسا نہیں ہے، نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور کو، جب یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے۔ اتباعہ فیما امر، اللہ کے رسول نے جو بھی حکم دیا ہے اس پر عمل پیرا ہو جائے، پھر آپ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، وہ چیز آپ کو کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہو،
جب آپ مسلمان، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے، اللہ کے رسول کو یہ ناپسند تھی، اللہ کو رسول کو اس سے بڑا بوجھ تھا، آپ کو شدید نفرت تھی، تو آپ کیسے محبت کے دعوے دار ہو کہ آپ وہ کام کرتے ہو جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا؟ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، عبادت کرنے میں، اخلاق میں، معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں۔ یہ مسلمانوں سے تقاضے ہیں۔ ہم نے بس یہ سمجھ لیا ہے کہ جی حرمت رسول کا معنی یہ ہے کہ بس یہ نعرہ لگا دیں گے، ریلیاں نکال دیں گے، مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچا دیں گے، آگ لگا دیں گے ٹائر اکٹھے کر کے۔ یہ محبت نہیں ہے، محبت عملاً ہونی چاہیے، محبت کے جو عملی تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا چاہیے۔ ہاں، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا، آپ کے کردار کو بیان کرنا، آپ کے محاسن کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور باقی آپ کے دشمنوں سے انتقام لینا، اگر اسلامی ریاست ہو تو یہ اس کا پر فرض ہوتا ہے، یہ فرد واحد پر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ خاص طور پہ ایسے زمانے میں جو فتنوں کا زمانہ ہے کہ لوگ حرمت رسول کے نام پہ کسی کو جب چاہے کسی کو چاہے قتل کرتے ہیں، اگرچہ وہ بنتا بھی ہو کہ نہ بنتا ہو، جس طرح کہ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھنے میں ملتا ہے کہ کسی کو گستاخ سمجھ کے فوراً اس کا سر قلم کر دیتے ہیں، اس کے اوپر کیا کہتے ہیں فائل کھول دیتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک واقعہ ہمارے پاکستان میں ہوا تھا کہ اس نے کہا کہ ہمارے جو مینیجر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرض کافی، فرض نماز کافی ہے، اس نے اس بات پہ اس کو قتل کر دیا کہ یہ بھی بڑا گستاخ ہے۔ حالانکہ جہالت ہے، یہ نری جہالت ہے۔ تو اس لیے فرد واحد کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی چاہے جب چاہے اس کو گستاخ بنا کے اس کا سر قلم کر دے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو ایسا آدمی اگر آپ کو ملتا ہے اس کو عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہیے اور اس پر اس چیز کو ثابت کر کے پھر جو اس کا انجام بنتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو پشت پناہ ہوتے ہیں وہ ان کو اٹھا کے باہر لے جاتے ہیں، تو آپ اللہ رب العالمین کا بھروسہ کریں۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ انا کفیناک المستہزئین، کہ ہم ان سے انتقام لینے کے لیے کافی ہیں، یہ ہمارا کام ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ آپ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کے تقاضے ہیں انہیں پورا کریں، انشاءاللہ آپ کی محبت سچی ہوگی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک انسان کو میرے ساتھ ایسی محبت نہ ہو کہ وہ اپنے بچوں سے، اپنے نفس سے، اپنی اولاد سے، سارے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرتا۔ تو یہ محبت اپنائیں۔ بالکل وہ قابل لعنت ہے، وہ اس کا جو میں نے لایا عمل ہے بیان کر دیا، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے فرصت ملی تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی موضوع آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ بھرپور شرکت کیا کریں، باقی ساتھی کو لایا کریں، تاکہ جتنی گیدرنگ زیادہ ہوگی نا اچھا پھر ان کا سمجھانا بہتر ہو جائے۔ ایک ایک ساتھی اپنا ساتھ لوگوں کے ساتھ لے آیا کریں۔ صحیح ہے، چلیے، سبحانک اللہم